رب تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، اور جب رسول کا حکم واضح ہو گیا، رسول کا فرمان کھل گیا، اس کے بعد رسول کی بات نہ ماننے والا، رسول کی بات کو اپوز کرنے والا، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مسلمانوں کی جو پرانی روش ہے، راستہ ہے، اس راستے کو چھوڑ کر ٹکڑیوں میں بٹنے والا، جماعتوں میں، فرقوں میں بٹنے والا، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، اب ایسے آدمی کو ہم اس کے راستے پر چلنے دیں گے، اسے روکیں گے نہیں، ٹوکیں گے نہیں، چلنے دیں گے۔ پھر وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اب دنیا میں تو چلے گا، آنا تو ہمارے ہی پاس ہے، آنا تو ہمارے ہی پاس ہے، پھر جب وہ ہمارے پاس آئے گا تو رب تعالیٰ فرماتا ہم اسے جہنم میں داخل کریں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور جہنم کتنی بری جگہ ہے۔ اس آیت کریمہ سے چند باتیں بڑی صاف ہوئی اور دو فرقوں کا چہرہ خوب کھل کر سامنے آ گیا۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ کے موقع پر صحابہ کی مقدس جماعت جب موجود تھی، صحیح حدیث میں ہے کہ صحابہ کو بٹھایا، ایک سیدھی لکیر کھینچی، فرمایا اِنَّ اِهْدِي صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، یہ جو سیدھا راستہ ہے یہ میرا راستہ ہے۔ پھر آپ نے آڑی ٹیڑھی لکیریں کھینچی، فرمایا یہ جو ٹیڑھے میرے راستے ہیں یہ شیطان کے راستے ہیں، ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا پچھلی امت جو بنی اسرائیل تھی اس میں 72 فرقے ہوئے تھے، میری امت میں ضرور 73 فرقے ہوں گے۔ نبی نے فرمایا کہ میری امت میں ضرور 73 فرقے ہوں گے۔ بات اللہ کے نبی نے کہی، رسولوں کے تاجدار نے کہی، انبیاء کے امام نے کہی۔ آج کل کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی میرا کوئی فرقہ نہیں، میں مسلمان ہوں، تو کون سا مسلمان ہے بھائی؟ جب اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ میری امت فرقوں میں بٹے گی تو بٹنا مقدر ہو چکا، طے ہو چکا، ضروری ہے امت فرقوں میں بٹے، کیونکہ سرکار نے فرما دیا۔ بہرحال ان کی یہ بولی اس حدیث کے خلاف ہے۔ اب اس کے بعد سرکار سے صحابہ نے 72 لوگوں کے بارے میں نہیں پوچھا، بلکہ پوچھا یا رسول اللہ جو جنت میں جائے گا ان کی پہچان کیا ہے؟ فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس طریقے پر میں ہوں، ہی الیوم، جس طریقے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں آج کے دن، اسی راستے پر چلنے والا، اسی راستے پر چلنے والا نجات پانے والا فرقہ ہے، اسی راستے پر چلنے والا گروہ اہل حق کا گروہ۔ اب اس حدیث سے بھی چند باتیں معلوم ہیں کہ مسلمانوں میں فرقوں کا ہونا ایک دم طے ہے، حقیقت 73 ہوں گے، سرکار نے فرمایا ہو، حق ایک ہے۔ اب ہمیں 72 کی تلاش نہیں کرنی ہے، ایک حق والے کو سمجھنا ہے، ایک حق والے کو سمجھنا ہے۔ اب یہ جو پیدا ہوئے ان کی تاریخ پر اگر ہم نظر ڈالیں تو ہمیں اچھے سے سمجھ میں آئے گا کہ واقعی میں ان کا کچھ اسلام سے لینا دینا ہے بھی یا نہیں۔ دیکھو فرقہ جب اسلام کے نام سے بنے گا تو نام بھی اسلامی رکھے گا نا، بھئی پاپی پیٹ کا سوال، نام اسلامی نہیں رکھے گا تو لوگ اس میں شامل کیسے ہوں؟ اور 2-4 مسئلوں میں اختلاف بھی کرے گا پہلے فرقے سے، اب اگر اختلاف نہیں کرے گا، سیم ٹو سیم بنائے گا تو پھر فائدہ ہی کیا ہے الگ بنانے کا؟ تو کچھ نام بھی الگ رکھے گا اور پہچان کے لیے کچھ اپنے مسئلے بھی 2-4 الگ کرے گا۔ سب سے پہلے جو اس امت میں فرقہ پیدا ہوا وہ اہل قرآن کا فرقہ تھا، جنہیں خارجی کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا بھائی قرآن اللہ کی کتاب ہے تو ہم اللہ کی کتاب کو پڑھ کر دین پر عمل کریں گے۔ نبی چونکہ انسان ہے، نبی کی بات اگر ہم مانتے ہیں تو نبی کو خدا سے ملانا ہو گیا اور یہ شرک ہے۔ ہم نبی کی بات نہیں مانتے، ہم ڈائریکٹ قرآن پر چلیں گے۔ انہوں نے اپنا نام رکھا اہل قرآن۔ پہلی بات تو میں کہتا ہوں صاحب آپ ہی اکیلے کیوں اہل قرآن ہیں؟ قرآن کو تو پوری امت مانتی ہے نا۔ اہل قرآن آپ اکیلے کیوں ہو گئے؟ قرآن کو تو پوری امت مانتی ہے۔ نام ایسا رکھو جس میں صرف آپ ہوں، دوسرا نہ ہو۔ یہ لوگ قرآن کا نام لے کر حدیث کا انکار کرتے ہیں، تو ان کا نام ہم نے رکھا ہے منکرین حدیث،
جو لوگ اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں، ہم نے ان کا نام کیا رکھا ہے؟ منکرین حدیث۔ اب انہوں نے کہا قرآن کے سوا کوئی بات نہیں مانی جائے گی، اور رب کہہ رہا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ، جب رسول کا حکم معلوم پڑ گیا تو اس حکم کو چھوڑ دینا یہ مسلمانوں کے راستے سے ہٹنا ہے۔ یعنی جیسے قرآن پر عمل ہوگا ویسے ہی نبی کی بات جسے حدیث کہتے ہیں، حدیث پر عمل کرنا بھی ضروری ہو گیا۔ اور حدیث پر عمل کرنے کا ثبوت کہاں سے ہے؟ قرآن سے ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو تمہیں دے دیں وہ لے لو، اور جس بات سے منع فرمائے اس سے باز آ جاؤ۔ جس طرح رب تعالیٰ اگر کسی کو حرام کہے تو حرام ہوتا ہے، کسی چیز کو حلال کہے تو حلال ہوتا ہے، ایسے ہی رسول کی زبان سے بھی اگر کسی چیز کو حرام فرما دیا گیا تو اب وہ حرام ہو گئی، حلال فرما دیا گیا تو وہ اب حلال ہو گئی۔ رسول کی بات پر عمل کرنا بھی ضروری ہے، اور اسی کو حدیث کہتے ہیں۔ تو پہلا فرقہ کہاں اٹکا؟ قرآن میں۔ وہ بولا میں نیچے نہیں اتروں گا، حدیث نہیں مانوں، تو اب یہ مسلمانوں سے الگ ہو گئے۔ اب دوسرا فرقہ ہوا جس نے قرآن اور حدیث دونوں کو ماننے کا دعویٰ کیا۔ بڑا علمی بیان ہے، توجہ سے سنیں گے انشاءاللہ بہت کچھ ہاتھ لگے گا۔ دوسرا فرقہ پیدا ہوا جس نے اپنا نام رکھا اہل حدیث، حدیث پر چلنے والے۔ اب میں ان سے پوچھتا ہوں صاحب، جیسے پوری امت قرآن کو حجت مانتی ہے، ضروری مانتی ہے، ایسے ہی پوری امت بھی حدیث کو حجت مانتی ہے، تو آپ اکیلے کیسے ٹھیکیدار ہو گئے؟ آپ اکیلے کیسے اہل حدیث ہو گئے؟ نام وہ رکھو جس میں صرف آپ ہوں، دوسرا شامل نہ ہو۔ تو انہوں نے اپنا نام رکھا اہل حدیث، اور ہم نے ان کا نام رکھا ہے غیر مقلد اور لا مذہب اہل حدیث، اور بھی بے شمار نام ہے منکرین فقہ۔ اب انہوں نے دعویٰ کیا کہ قرآن اور حدیث کے بعد کوئی چیز نہیں ہے، دین پر چلنے کے لیے قرآن حدیث کے بعد کوئی چیز نہیں ہے، حالانکہ دین پر چلنے کے لیے 4 چیزیں ضروری ہیں۔ پہلے قرآن، جب وہاں مسئلہ نہیں ملے گا پھر حدیث، وہاں بھی مسئلہ نہیں ملا تو پھر اجماع، یعنی امت کا عملی تواتر کس پر ہے، امت کس بات پر عمل کرتی ہے، پوری امت کا عمل دیکھا جائے۔ قرآن و حدیث میں نہ ملنے کے بعد تیسری صورت اجماع۔ اب اجماع میں بھی مسئلہ نہیں ملا تو جو بڑے درجے کے علماء ہیں، فقہا ہیں، وہ قرآن اور حدیث سے مسئلہ نکالتے ہیں، اسے کہتے ہیں قیاس، قیاس شرعی۔ 4 چیزیں، قرآن، حدیث، اجماع، قیاس، یہ چاروں چیزیں دین میں حجت ہیں۔ اب ان لوگوں نے 2 چیز کو مانا، 2 چیز کو چھوڑا تو یہ بھی گمراہ ہو گئے۔ اور کیسے گمراہ ہو گئے؟ قرآن کہتا ہے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، جو مسلمانوں کے راستے سے الگ راستہ چلے ہم اسے چلنے دیں گے، اور جب وہ ہمارے پاس آئے گا تب ہم اسے جہنم میں داخل کریں گے۔ امت 1400 سالوں سے 20 رکعت تراویح پڑھ رہی ہے، لیکن ماڈرنزم کے چاہنے والے انگریزوں کی پیداوار کہتے نہیں، تراویح تو 8 رکعت ہے۔ امت کے اجماع کے خلاف بول رہے ہیں، اجماع امت کے خلاف بولنے والا گمراہ ہے۔ اب آپ نے سمجھا کہ دوسرا فرقہ جس نے حدیث کا نام لے کر اپنی جماعت کا نام رکھا، دیکھو جو بھی فرقہ ہوتا ہے، میں نے شروع میں ہی بتایا، وہ نام اسلامی رکھتا ہے اور اس کے پاس 2-4 لنگڑی لولی ہی صحیح دلیل ہوتی ضرور ہے۔ اب دلیل نہیں ہوگی تو اس کے ساتھ ملے گا کون؟ جیسے آپ نے سنا ہوگا خلیفہ ہارون رشید کے زمانے میں ایک عورت نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا، تو خلیفہ کو معلوم پڑا، خلیفہ نے اس کو بلوایا، کہا تو کتنی بڑی پگلی ہے، قرآن کے صاف صاف لکھا ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور تو کہتی ہے کہ تجھے نبوت ملی ہے۔ عورت نے کہا بے وقوف بادشاہ، اس فرمان پہ میرا پورا عمل ہے، یقین ہے، ایمان ہے۔ پھر بادشاہ نے پوچھا پھر تجھے کیسے نبوت ملی؟ تو عورت کہتی ہے بادشاہ نبی نے کیا فرمایا، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، نبی نے یہ کہا فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبیہ نہیں آئے گا، میں تو نبیہ ہوں۔ میں کون ہوں؟ لو کر لو بات، دلیل سب کے پاس رہتی ہے، کچھ نہ کچھ رہتی ہے۔
ارے بھائی باقی پیٹ کا سوال ہے، پوری جماعت کو چلانا ہے، اپنے آپ کو برسالی مینڈک کی طرح ٹر ٹر کر کے حق پر بتانا ہے،